إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. میرے عزیز دوستو اور بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نیچے جو نماز پڑھتے تھے پتھریلی زمین ریتی اور پتے ہوتے تو دھوپ بھی آتی تھی، تو لوگ ہاتھ میں ریتی وغیرہ لے کے بیٹھ سکتے، بلکہ اللہ کے رسول بولے جو آدمی ریتی یا کنکریٹ میں ہاتھ میں لیتا اس کا جمعہ لگا بیکار ہو گیا. بلکہ تو وہ تو ریتی تھی اور ضرورت تھی، اور سجدہ بھی کرتے تو چپتا تھا. تو بعض دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بار بار زمین کو نماز میں صاف نہیں کرو، ایک مرتبہ سجدے میں کر کے ایک مرتبہ کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں. میں اس لیے بولا کہ ابھی موبائل کے سلسلے میں ایک بزرگ آدمی بچے کو اشارہ کر رہے ہیں، تو میں سوچا کہ آپ لوگوں کو مسئلہ میں بتا دوں کہ جمعہ کا جب اذان شروع ہوتی ہے تو دیکھا میں بعض احباب ابھی موبائل بند نہیں کرے، اذان کے ساتھ ہی ہم لوگ جو ہے نا عبادت میں داخل ہو جاتے ہیں، تو بات بھی نہیں، پھر کوئی سیدھا سادہ کرنے کا مسئلہ بھی نہیں، ہٹانا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، سب آنا بیٹھ جائے، سب وہ جمعہ سے پہلے جمعہ کے بعد وہ سیکھنے سکھانے کی باتیں. تو اسی طریقے سے موبائل کا استعمال یا ایک آگے کھینچنا یا کپڑے صحیح، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں. بیٹھ گئے فنش. بہرحال یہ مسئلہ تو میرے خطبے سے تعلق نہیں ہے، میں نے چاہا کہ یاد دلا دوں. خطبے کا موضوع ہے استعینوا بالصبر والصلاح. لوگو تم لوگ مدد حاصل کرو، سپورٹ لو، ہیلپ لو، تعاون لو. تمہاری اسٹرینتھ، تمہاری قوت، تمہاری طاقت تمہاری نماز ہے. استعینوا بالصبر اور صلاح. استعینوا بالصبر والصلاح ایک ہے پیشنس، وہ میں اس پہ آج نہیں بات کروں گا صبر کے متعلق، میں بات کروں گا نماز سے مدد لو. میرے دوستوں اور بھائیوں، اصل میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کیا ہے وہ چیز ہی ہمارے دماغوں میں، ہمارے ایمانوں میں، ہمارے جذبات سے غائب ہو گئی. اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک پروفیشنلزم ہے، کچھ تعلق ہے، کچھ بزنس ہے، کچھ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے خون میں، ہمارے باتوں میں، ہمارے جذبات میں، ہماری عادتوں میں، ہماری فکر میں. آپ لوگوں کو محبت سمجھ میں آتی ہے، آئی لو یو سمجھ میں آ جاتی ہے آج کل کے نوجوان بچوں کو. آپ دیکھیں گے نوجوان بچے، کسی بچی سے تعلق ہو جاتا ان لوگوں کا، یا کسی سیلیبریٹی سے، ہیرو ہیروئن سے تعلق ہو جاتا، تو بات کرے تو ان کے متعلق، سوچے تو ان کے متعلق، لکھے تو ان کے متعلق، پکچرز اپنے پاکٹ میں ان کے متعلق، موبائل میں پکچرز ان کے متعلق. یا ہے کہ کسی بچی سے، گرل فرینڈ سے، اپنے بوائے فرینڈ سے، کلاسز میں، اسکولز میں اگر دل لگ گیا تو اس کے بعد دیکھیں گے آپ رات میں 2 بجے بھی والد صاحب جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اماں دیکھ رہے ہیں، ہلو چھپ جا رہے ہیں، پھر ہیلو ہاؤ آر یو، کیسے ہیں. بات کرے تو اچھا لگتا ہے، حالانکہ کوئی بات ہوتی نہیں، کیسے ہیں آپ، سو گئے، کھا لیے، اٹھ گئے، بیٹھ گئے، کل آ رہے، ایسی بات ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بات ہے، انسان جذبات سے بنا ہوا انسان ہے. یہ سب تعلق ہوتا ہے انسان کا، چونکہ اس کو کہتے ہیں جذباتی تعلق ہوتا ہے اس کا کسی بھی چیز سے. تو یہ جذباتی تعلق جو ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں ولیہا. یہ جب
عام تعلق سے بڑھ کے جب انسان ہمیشہ اس کے متعلق سوچتا ہے تو اس کو پاگل پن سے مثال دیتے ہیں. تو محبت میں لوگ پاگل ہو جاتے، بولتے ہیں نا آپ لوگوں کو اس کو اماں کی فکر ہے، نہ بابا کی فکر ہے، بس بچی کو جو انہوں نے بڑا کر کے چھوڑا تھا جب وہ جوان ہو گئی تو اس کو پیار ہو گیا تو اماں بھی گیا، بابا بھی گیا، خاندان بھی گیا، تو یہ پاگل پن ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا محبت کے یہ درجات میں پاگل پن کے بعد پھر عقل مندی کا ایک لیول آتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ولیہا عربی زبان میں. محبت کے علماء نے 10 درجے بیان کیے. میں 10 درجے تو آج میں نہیں بیان کر سکتا آپ کے سامنے، لیکن وہ 10 درجوں میں ایک درجہ ہے محبت اور ایک درجہ ہے عشق. ٹھیک ہے، عشق کے اوپر کا ایک درجہ، عشق میں انسان پاگل ہو جاتا، چھوڑ دیتا، اماں کو چھوڑ دیا، بابا کو چھوڑ دیا، گاؤں گلی گھوم رہا. تو وہ تو عشق کے درجے میں ہے. اس کے بعد کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جو باتیں کرتے ہیں نا وہ عشق کی باتیں. تو اس کے بعد کا ایک درجہ ہے جہاں پہ انسان اپنے عقل مندی کو استعمال کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ولہان، ولیہا. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کے واسطے جو لفظ استعمال ہوا حدیث میں لا الہ، الہ ہم لوگ اس کو عبادت بولتے، اس لیے کہ انسان جب محبت کے اونچے درجے پہ پہنچا تھا تو جس سے محبت ہو جاتی وہ جو بولا وہ سنتے، وہ جو بولا وہ کرتے، وہ جیسا کرا ویسا کرتے، اس کے ساتھ جاتے، وہ جو کھایا وہ کھاتے، آپ کو پسند ہو یا نہ ہو. عین و رضا عن کل عیب کلیلہ، چاہے وہ کالے رہو، چاہے گورے رہو، چاہے اچھے رہو، چاہے خراب رہو، بس خلاص بھائی مودی صاحب ہیں تو سب چیز پسند ہے ہم لوگوں کو. تو یہ بات بن جاتی، اس کے بعد انسان اس درجے پہ پہنچ جاتا. تو ہم لوگ جو آپ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے متعلق جو بیان فرمایا نا لا الہ الہ والی جو بات ہے کہ یہ بہت اونچے درجے کی بات ہے کہ آپ کے فکر میں، آپ کے باتوں میں، آپ کے جذبات میں، آپ کے خیالوں میں ہمیشہ کیا ہو، کیا ہو، اللہ ہو. اس کو بولتے ہیں الہ. یہ جب ختم ہو گیا تو پھر ہمارا ایمان گڑبڑ میں ہے اور ایمان کے معنی ہم لوگ سمجھے نہیں. تو یہ جو محبت اور پیار کا جذبہ ہے وہی چلتے چلتے ایک درجے پہ آ جاتا تو اس کو بولتے ہیں خلا. خلا کا مطلب ہوتا ہے کہ خون میں چلے گیا. خلال بولتے تو خلال آپ لوگ جانتے خلال، تو خون میں جو چیز رچ بس جاتی ہے اس کو بولتے ہیں خلال. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بولے دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کا میں احسان چکا دیا، لیکن میں احسان نہیں چکا سکا تو کس کا نہیں چکایا؟ ابو بکر کا احسان نہیں چکایا. اگر میں چاہتا تو ایک دوست بنا لیتا. دوست کا اونچا درجہ بولے اللہ کے رسول، صدیق ہے، زمیل ہے، ندیم ہے، ایسے لفظ نہیں بولے. حبیب ہے، الفت، محبت، یہ نہیں بولے. خلیل بولے کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. مجھے خلیل، خون میں میرے جو پیار اور محبت کا جو ہائی درجہ ہے لیول، اس لیول پہ میں اگر کسی کو دوست بنانا چاہتا تو میری خواہش تھی کہ میں کس کو بناؤں دوست وہ لیول پہ؟ ابو بکر کو بناؤ. ولیکن صاحبکم اتخذ اللہ خلیلا. لیکن وہ لیول اللہ کا پہنچ گیا، اب ابو بکر کے لیے وہ جگہ نہیں ہے. اب اس سے کم کی ہو سکتی ہے لیکن میں اس سے کم کر دیا تو پھر ابو بکر کا حق ادا نہیں ہوتا. تو اسی لیے میں، اللہ تعالیٰ تو میرا خلیل ہے لیکن اگر مجھے اس درجے پہ کسی کو بتانا ہوتا تو ابو بکر کو بنانا ہوتا. لیکن ابو بکر بنائے نہیں، پھر دوسرے احسانات اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر کے یہ فضیلت ہے. بہرحال مسئلہ وہ نہیں ہے. میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے میرے دوست اور بھائی، نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونچے درجے کا درجہ میرا کس سے ہے؟ ابو بکر سے نہیں ہے. کس سے ہے؟ کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ یہ اونچا درجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مومنین سے جو تعلق کا رشتہ ہے تو خلت کا درجہ تو اللہ کے رسول نے انبیاء کے لیے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مومنین کے لیے بھی ایسے الفاظ استعمال کرے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ان ولی اللہ الذین آمنوا، ولی میرے دوست، میرے ساتھی، میرے چاہنے والے، میرے ساتھ رہنے والے، یہ کون ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں. افسوس بھول ہی گیا ہم اللہ تعالیٰ کو. 2 رکعت سجدے مارے وہ بھی نماز. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. جب کبھی میں سر بسجود ہوا تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم. تو نماز میں بھی کیا ہے؟ ہمارا دماغ کہیں دوسری جگہ ہے. ایسی نماز ہے ہماری. اور حدیث میں ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے
تو کسی کو آدھا ثواب، کسی کو پاؤ ثواب، کسی کو پاؤ کا پاؤ ثواب یعنی ون ایٹھ وہ ثواب، کسی کو آج 10واں حساب، کسی کو کچھ بھی نہیں. جاؤ خالی سجدے مارنے سے کیا ہوا؟ جیسا کہ بھوکے رہنے والوں کو روزہ رکھنے سے. اصل میں اللہ تعالیٰ کو بھوک آپ کی نہیں چاہیے نا، اللہ تعالیٰ کو آپ کا پیاس نہیں چاہیے نا، اللہ تعالیٰ کو آپ کے سجدے نہیں چاہیے نا. اللہ تعالیٰ وہ سجدے ہمارا اظہار ہے کسی اور چیز کا. ہم اللہ وسجد واقترب، بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو رب العالمین کے قریب ہو جاتا ہے. ان اقرب ما یکون العبد حین یکون ساجدا، سجدے میں ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ قریب کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. کہاں ہے وہ جذبات، کہاں ہے وہ خیالات؟ ارے وہ زبردستی کے دوست، جیسے ہم لوگ جو ہے نا گورنمنٹ کے واسطے زبردستی قسم کا ٹیکس کے کام کرتے ہیں نا، ٹیکس پے کرتے ہیں ہم لوگ، گالی دیتے، تکلیف ہوتی، چرانے کی کوشش کرتے، چھپانے کی کوشش کرتے، پے کرتے تھے بھائی کہاں کر لگا ہے. ویسی ہو گئی نا ہمارے زبردستی کے ایک دو سجدے ہمارے، خلاص ذمہ داری ختم، مسلمان ہو گئے ہم. اس میں بھی اکثر آتے بھی نہیں. ایسی نماز سے گزر، تو ایسی نمازوں سے میرے دوست اور بھائی، میں آپ کو جو پیغام پہنچانے کے لیے آیا وہ پیغام صرف یہ ہے کہ نماز سے مدد لینے سے پہلے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے رشتہ کیا ہے، کیسا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ کیسا ہے. وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ اتَّخَذَ اللَّهُ خَلِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو، تمہارے کو جو ہے نا دوست بنا لیا. نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ سے جب دوست بن گئے، ابو بکر صدیق اللہ کے رسول کے دوست تھے لیکن ہائی لیول کے نہیں تھے، اس سے کم لیول کے تھے نا. کم لیول کی دوستی کیسی تھی معلوم آپ لوگوں کو؟ کیسی تھی؟ ایسی تھی کم لیول کی دوستی کہ لوگ دیکھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہے تو ادھر ادھر دیکھتے، کہیں ابو بکر ہے نہیں ہے تو ابو بکر اور عمر کو دیکھ لیتے. جنگ میں دیکھو ابو بکر عمر، پہاڑ پہ دیکھو ابو بکر عمر، گلیوں میں دیکھو ابو بکر عمر، راستوں میں دیکھو ابو بکر عمر. جب غار میں دشمن پوری کی پوری بستی اللہ کے رسول کے پیچھے تلواریں لے کے ڈھونڈ رہی ہے، گھوم رہی ہے، نکالو نکالو پکڑو، انعام بھی مل رہا، جان بھی لینا ہے، ڈھونڈ رہے ہیں، جا کے پہاڑوں میں ایک غار میں چھپ گئے تو وہاں پہ بھی ساتھ میں ابو بکر. کیا دوستی تھی، کیا پیار تھا، کیا تعلق تھا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول بولے، لوگوں اسلام کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، حالات بہت خراب ہیں. تو ابو بکر صدیق گئے گھر میں پودا لا کے رکھ دیے. پھر پوچھے، ایسی بات چل پڑی تو پوچھے کہ ابو بکر کچھ گھر میں کچھ چھوڑا نہیں، بگونا، پیتلی، بیڈ شیٹ، سب جو تھا سب لا کے ڈال دیے. تو اب اللہ کے رسول دیکھے تو بولے گھر میں کچھ ہے نہیں. بولے بس اللہ رسول کا نام ہے کافی ہے میرے لیے، اللہ رسول کا نام ہے. عمر اس دن کہتے میں نہیں کر سکتا تمہارا مقابلہ. اس دن میں نے کوشش کی تھی ایک مرتبہ ابو بکر کو پیچھے کر دوں لیکن اب نہیں ہو سکتا. مان لیا یہ لیول کا تعلق تھا اللہ کے رسول سے. ارے بھائی دشمن تلواریں لے کے ڈھونڈ رہے کہ محمد کو مارنا ہے، تلاش کرو، بھاگو، تو ایک آدمی ساتھ میں تھا. اور اللہ تعالیٰ کو وہ دوستی اتنی پسند آئی، وہ قرآن میں ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، قرآن میں ذکر کیا. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب دیکھے دشمن پہنچ گئے بہت ڈر ہونے لگا ابو بکر کو، اپنے اوپر نہیں، ڈر ہونے لگا کس پہ؟ کہ میرے خلیل میرے دوست کو نقصان نہ ہو جائے، میرے عزیز کو دوست نہ ہو جائے. اللہ کے رسول نیچے دیکھیں گے تو ہم لوگ پکڑے جائیں گے. اس یقول لصاحبہ غار میں لا تحزن، نہیں ڈرو جی، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور ایک ہے میرا دوست جو اس سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اپنی پارٹی والوں کا ذکر کیا. حزب اللہ، میرے پارٹی والے کون ہیں؟ مومنین ہیں. ہم الغالبون، وہ غالب رہیں گے. حزب الشیطان، بدماشوں کی، شیطانوں کی پارٹی، وہ ہم الخاسرون. ایسا بہت بولے اللہ تعالیٰ. بہرحال یہ باتیں بولنے کے بعد میرے کو اپنے موضوع پہ آنا ہے. میرا دوست، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مردہ تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمارا سوکھا تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمارا بزنس کا تعلق نہیں ہے. مسلمانوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بزنس کا ہے. مول صاحب 1 مہینے سے دعا کر رہا ہوں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی. ایک صاحب اچانک دیکھا، میں ریئل قصہ سناتا ہوں، میں پرانی باتیں ادھر ادھر کے نہیں سناتا، ریئل قصے. ایک صاحب اچانک بڑی داڑھی وڑی مڑا لے کے کر لے کے جو ہے نا ماڈرن بن کے مسجد کو بھی نہیں آ رہے. تھوڑے دن کے میں بولا ارے بھائی وہ کہاں بھی جن کی داڑھی وڑی جو ہے نا بڑی لمبی تھی اور یہ تھے؟ بولے نہیں ان کا لاس ہو گیا تھا بزنس میں، تو مسجد کو آنا شروع کر تھے. پھر وہ ریکور ہو گیا، بزنس ریکور ہو گیا تو اب وہ بزی ہو گئے، تھوڑا بزی ہو گئے. پھر ایک دن دیکھا تو میں کو دیکھ کے ملنا پسند نہیں کرتے، کلین شیو وغیرہ کر لے کے بالکل
مطلب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا ایسا لگ رہا تھا. نارمل بات ہے یہ ہماری روزانہ کی باتیں ہیں. لوگ کال کرتے ہیں، لڑکیاں، عورتیں بھی میرا درد سن رہی ہوں گی، باتیں کرتے. مطلب 1 مہینے سے میری بات ہمارے شوہر کو دعا کر کر کے تھک گئی میں. اب میرا شوہر بدل رہی نہیں، نوکری بھی نہیں مل رہی، کیا بھی نہیں مل رہی. اب اس کے بعد کیا، اب 1 مہینہ کر لیا، اللہ میں نہیں دیا، خلاص اب اللہ میں کچھ چھٹی، اب جاؤ. تو نہیں دیا نا، کیا کرتے اب عبادت. اب کیا مسکا لگانا ہے اللہ تعالیٰ کو. بزنس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے. عبادت ہے یا بزنس ہے ہمارا؟ یہ کیا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا، ایمان کا مسئلہ ہی نہیں سمجھے ہم لوگ. یا یہ کہ سمجھے بھی تو ہمارے خون میں، ہمارے جذبات میں وہ چیز نہیں اتری. بھائی ہم لوگ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ. یہ مسئلے پہ ہم چلتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ دیا تو جو ہے نا کرنا ہے. خبیب، یہ صحابہ یہ چیزیں سمجھتے تھے. وہ لوگ، ان کا تعلق اللہ سے، رسول اللہ سے اونچا تھا. کبھی ایسا نہیں ہے. خبیب رضی اللہ عنہ کو لٹکا دیا پھانسی پہ. لٹکانے کے بعد بولے اب تو تمہاری خواہش ہوں گی، محمد ہے تو محمد کے بدلے، یعنی محمد کا نام لے کے اسلام دین کی بات کرنے سے تم یہاں پھانسی پہ چڑھ رہے ہیں. اب تو تمہاری خواہش ہوں گی کہ محمد یہاں پہ رہو اور تم بچ جاؤ. 1 منٹ پہلے مرنے والے ہیں. تو انہوں نے کہا، خبیب رضی اللہ عنہ مرنے سے 1 منٹ پہلے بولے کہ اللہ کے رسول کے پیر میں کانٹا بھی چھپ جائے اور میری جان بچنے کے لیے، تب بھی میرے کو پسند نہیں ہے. کانٹا بھی چھپے میرے کو پسند نہیں ہے. میرے دوستو، بی جے پی آ گئی تو ہم لوگ پریشان ہو رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ لوگ پریشانی کی باتیں کرتے ہیں. کیسا ایمان ہے مجھے نہیں سمجھ میں آیا. آسمانوں والا ہمارے ساتھ ہے، زمینوں والا ہمارا ساتھ ہے، چاند والا، سورج والا، کائنات کو پیدا کرنے والا. یہ کیا امت کو ہو گیا؟ ہم لوگوں کو ہوا یہ کہ ہمارا تعلق ختم ہو گیا. ہم بھول گئے اللہ تعالیٰ کو. اللہ کے رسول اکیلے تھے، سب لوگ تلواریں لے کے پھر رہے تھے. لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، خلاص مسئلہ ختم. تو میرے دوست، جو پیغام میں آپ کے پاس میرے لیے، آپ کے لیے لینے کے لیے آیا، سب سے پہلے ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، اس پہ توجہ دیجیے. اگر اس کو توجہ دیں گے تو پھر دوسری چیزیں سمجھ میں آئیں گی. دوسری چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بولے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ بھائی تم لوگ مدد حاصل کرو. مدد، انسان پیسے سے مدد لیتا، بیوی بچوں سے، پولیٹیشینس لوگوں سے، تعلقات سے مدد لیتا نا. بھائی کچھ بھی ضرورت پڑی تو اس کی طاقت نکل گیا، کیا ہے دیکھ لیتا. سب پہچانتے، میرے کو معلوم. میں جو ہے نا کانگریس کا لیڈر ہوں، بی جے پی کا لیڈر ہوں، پتہ نہیں کیا کیا اس کی بہت طاقتیں ہیں بھائی اس کی. یہ لوگوں کا اپنا طاقت لینے کا ذریعہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بولے؟ کس سے طاقت لو؟ استعینوا بالصبر. نماز کسے؟ نماز اصل میں کیا ہے؟ بندے کا اللہ تعالیٰ سے رشتہ ہے. تو بندہ اللہ تعالیٰ سے اٹیچ میں آتا. میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں ہے، اذا ہمہ امر بادر الی الصلاۃ. نبی تھے، کبھی بیٹی مر جا رہی، کبھی بیوی مر گئی، کبھی دوست مر گئے، کبھی دشمنوں کا حملہ ہو گیا، کبھی گھر میں چولہا نہیں ہے. آپ جتنی مصیبتیں ذکر کر سکتے میرے بھائی، اس کی لسٹ بناؤ اور جا کے دیکھو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب آپ کے پرابلمز کو سفر کرتے تھے، تکلیف اٹھاتے تھے. اس سے زیادہ میری بہنوں سے بھی گزارش ہے، آپ لسٹ بناؤ آپ کو کیا کیا تکلیف ہے. وہ تکلیف جا کے دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو اس سے زیادہ تکلیف تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اونچے درجہ پہنچانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ ثابت کرے اپنے آپ کو. تو بہرحال نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مشکلات آتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اذا ہمہ امر بادر الی الصلاۃ. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کوئی مشکل پریشانی آتی، اللہ تعالیٰ یاد آتے، جا کے اللہ کے سامنے ٹھہر جاتے. چونکہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے چیٹنگ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈسکشن کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے کنٹیکٹ کر کے شیئر کرنا ہے. اپنے انسان کیا کرتا، کوئی تکلیف ہے، غم ہے، پریشانی ہے تو جا کے کسی دوست کو فون کرتا ہے. دوست کا نہیں جاتا، ارے بھائی کل سے پریشان ہو، کل سے وہ کس کے پاس جاتا؟ دشمنوں کے پاس جاتا، دوستوں کے پاس جاتا. دوستوں میں بھی کون سے دوست کے پاس جاتا؟ جو سب سے زیادہ اس سے اٹیچ رہتا، سب سے زیادہ تعلق رہتا. عورتوں کا بھی یہ حال رہتا، بچے گھر میں نئی شادی ہوئی تو اماں کو کال کرتی، بہنوں کو کال کرتی، مسائل. تو یہ انسان، میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے انسانوں کے پاس شکوے لے کے جانے والا وہ کیا ہے؟ وہ حق ادا نہیں کر رہا اپنے ایمان کا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام کا مسئلہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے بولے کیا کیا نہیں ہو گیا. ان کو چھوٹے بچے تھے، چلے گئے، پھر دوسرا بچہ تھا اس کو بھی لے لیے، پھر غربت تھی، کھانے کو نہیں تھا، قحط پڑ گیا. اب لوگ بولے کیا تم ہمیں تھا یوسف یوسف بول کے ذکر کرتے رہتے. تو یوسف یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. تم کو کیا تکلیف ہو رہی؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں انسان کو تو کسی کو نہیں سنا رہا ہوں، بندوں کو تو کسی نہیں سنا رہا ہوں. میرا غم، میرا دکھ
मेरी परेशानी, मेरी बेचैनी, अश्कु बस्ती बस्ती मेरी बेचैनियाँ, वो हुस्नी मेरा गम, में तकलीफ, इल्लल्लाह, मैं अल्लाह के पास रख लेता हूँ भाई, मेरे अल्लाह के पास रख ले। तो अल्लाह ताला उन लोगों का क्या था? दोस्त था। अल्लाह ताला उनका क्या था? कारसाज था। अल्लाह ताला उनका वली था, हाई लेवल का, ऐसा नहीं कि छोटे लेवल के। तो इसीलिए अल्लाह ताला के साथ बात कर, शेयर करते। तो मेरे नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही हाल था। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक है, इज़ा हम्महु अम्रुन बादरा इला सलाह, कभी भी कोई तकलीफ की, परेशानी की, बेचैनी की, गम की, तकलीफ की बात आती तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उठ के क्या करते थे? क्या करते थे? नमाज के लिए ठहर जाते थे। हम्महु अम्रुन बादरा इला सलाह, नमाज के लिए जाकर ठहर जाते। सूरज गहन हो गया, काला हो गया, पूरी दुनिया काली हो गई, अचानक मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चलो 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 भागो, नमाज पढ़ेंगे, अपने रब से रिश्ता जोड़ेंगे, रब के पास पेश करेंगे, रब के पास जाएंगे और रब को खुश करेंगे अपने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, अल्लाह ताला बोलते देखो भाई तुम लोगों को जो है ना ताकत चाहिए, कुव्वत चाहिए, अल्लाह का दीन दुनिया में पहुंचाना चाहिए, तो ऐसे दावत का काम दावत का काम दावत का काम करेंगे, सेंटर खोलने से होने वाला नहीं है वो सब चीजें हैं। अल्लाह ताला एक नुस्खा बताए, एक जो है ना सोल्यूशन बताए, एक सोल्यूशन। अल्लाह ताला क्या बोले? या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन थक़ीला इन्ना नाशिअतल लैलि हिया अशद्दु वत्अन व अक़वमु क़ीला। ऐ कमली ओढ़ के सोने वाले, चादर ओढ़ के उठो, आधी रात नमाज पढ़ो, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा पढ़ो, हम तुम्हारे को बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं, कुरान भेजने वाले हैं, खुद दुनिया को सिखाना है, समझाना है, बताना है, सिखाना है। जब तुम रात में उठ के नमाज पढ़ेंगे तभी वो तुम वो काम कर सकते। क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला इन्ना नाशिअतल लैलि हिया अशद्दु वत्अन व अक़वमु क़ीला। रात में उठ के नमाज पढ़ेंगे तब तुम लोगों को पैगाम पहुंचा सकते हैं। इसलिए कि जो बंदा उठ के अल्लाह ताला से रात में सब जब सोते हैं अपनी नींद की कुर्बानी दे के मांग सकता है, तभी अल्लाह ताला उसके लिए जो है ना वो कुव्वत और वो ताकत और वो हिम्मत उसके पास अता करते हैं कि वो लोगों को मैसेज दे सकता है, लोगों को पैगाम दे सकता है। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये नमाज का जो ताल्लुक है ना अल्लाह ताला से, वो मैं बातें आपके सामने बयान फरमा रहा था। मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, नज़रतुहा मा फी बत्नी मुहर्ररा फतक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम फलम्मा वदअतहा क़ालत रब्बी इन्नी वदअतुहा उन्सा वल्लाहु अअलमु बिमा वदअत वलैसा ज़क्करु कल उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसनिन व अंबतहा नबातन हसना व कफ़्फ़लहा ज़करिया। यहाँ है उसके बाद कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा। मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मी को बहुत ख्वाहिश थी कि एक औलाद हो और वो औलाद अल्लाह के दीन के लिए मैं वफ़ कर दूँ। आहा, कैसी ख्वाहिशात थी इन लोगों की, सुभान अल्लाह, कैसी तमन्ना थी इन लोगों की। खाली ख्वाहिश मतलब वो लोग खाली ख्वाब देख के सो गए थे क्या? मेरे को अच्छा एक बच्चा था ना और मेरा बच्चा जो है ना इमाम बुखारी के जैसा बन जाना, बस खलास दूसरे दिन बैठ के टीवी खोल लेके क्या ज़बरदस्त गेम चल रहा भाई बोल लेते बैठे थे। ऐसा नहीं थे ना वो लोग, ऐसे नहीं थे वो लोग। ख्वाहिश के साथ अल्लाह ताला से ताल्लुक भी था, मेहनत भी था, सीरियसनेस भी था, कोशिशें भी थी। बहरहाल मरियम अलैहिस्सलाम की माँ को फिक्र थी कि मेरे को एक बेटा होना, तो वो मेहनत करी, दुआ करी, कोशिश करी, इबादत करती थी। अल्लाह ताला ने जिक्र किया तो उनको हमल हो गया, खुश हो गई, चलो भाई चलो अब मेरे को एक बच्चा होगा, दीन के लिए जो है ना अंबिया की जिम्मेदारी हमारे खानदान की निभाएगा, चूंकि पैगंबरों के खानदान की थी। तो बाद में क्या हुआ, लड़की हो गई। तो किसके पास जगह मसला, हमारे पास पूरी दुनिया को बच्ची हो गई, बच्चे हो गए, पांचवी बच्ची हो गई, पांचवी बच्ची हो गई, ये हमारा ऐसा तरीका होता ना। तो मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मी क्या बोले, बंदों से दुनिया से किससे भी नहीं बोले। उनका रिश्ता किससे था, बात किससे करते थे, शेयर किससे करते थे, अपने गम अपने दुख किसके पास रखते थे, अल्लाह के पास। फलम्मा वज़अतहा, जब बेटी हो गई, क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा, अल्लाह मैं इतनी दुआ करी, इतनी तमन्नाएं करी, इतना सब करी, तो बेटी दे दिया ना, बेटी हो गई मेरे को। किसको बोल रहे बात, अल्लाह ताला से। क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा वलैसा ज़क्करु कल उन्सा, बेटी होने पे क्या भी एतराज नहीं है अल्लाह मेरे को। मसला क्या बोले तो मर्द के काम नहीं कर सकती बच्ची, वलैसा ज़क्करु कल उन्सा, ठीक है। व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, चलो कोई बात नहीं, मैं उसके लिए और उसके आने वाली नस्लों के लिए अल्लाह मैं तेरे से दुआ करती हूँ, उनके लिए तू महफूज रख। दुआ होगी, नानी की दुआ थी ये, बेटी तो नहीं हुई,
लेकिन वो दुआ की वजह से बेटी कहाँ रहती थी? व्हाट्सएप में नहीं रहती थी, फेसबुक पे नहीं रहती थी, हाँ, स्कूलों में, गलियों में, सड़कों पे नहीं घूमती थी, हाँ, नाचते कूदते नहीं रहती थी। बच्ची का टाइम गुजरता था, अल्लाह ताला गवाही देते उसके, हाँ, या मरियकनुती रब्बिक वस्जुदी वरकई माअ राकिन। मरियम को लोग रुकू में देखते, सजदे में देखते, क़याम में देखते। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने चाहा, उनकी माँ की दुआ बाकी थी, देर से देते अल्लाह ताला, टेस्ट करके देते। तो अल्लाह ताला ने उनको बेटी नहीं दी, बेटा नहीं दिया मरियम की माँ को। बोले नहीं, ये बंदी इतनी दुआ कर दी और उसकी बेटी भी इतनी दुआ कर दी कि उसको ईसा दे दो, क़यामत तक के लिए नाम। तो उक़नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई माअ राकिन, सजदा कर रहे, रुकू कर रहे, ठहर के इबादत कर रहे, तो फरिश्ते इत्तला देने के लिए आए, मरियम तुमको माँ बनाने वाले हैं बगैर बाप के, और तुम्हारा नाम क़यामत तक रहेगा, दुआ कबूल हो गई है। कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब, वो मरियम को देखने के लिए आते तो मेहराब में बैठ कर रहती थी। मेहराब, इसको नमाज की जगह को मेहराब बोलते हैं। कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा, तो वहां पे क्या होता था, अल्लाह ताला इबादत, अल्लाह ताला की तरफ से उनको क्या होता था, रिज़्क़, फल वगैरह आते थे। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके मामू थे। अरे क्या मैं तो लाके नहीं दिया ना तुम्हारे को, कहां से आ गए? कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, मरियम कौन लाके दे रही? क़ालत अन्ना लकी हाज़ा क़ाल हुवा मिन इंदिल्लाह। अरे भाई अल्लाह को मालूम, मैं तो इबादत में लगी, मेरे को क्या माना, गई मैं नहीं, कोई लाके रख दे के चले। सुभान अल्लाह। बहरहाल मेरे को ये किस्से में एक ही चीज बताना था कि मरियम सजदे जो है ना, रुकुए, सजदे, उनकी नमाज और उनकी वो मेहराब की जगह अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया और उनको ईसा अता किया, और ईसा का नाम अब क़यामत तक रहेगा। सुभान अल्लाह। ये उनकी माँ की दुआ थी। तो मेरे भाइयों और बहनों और दोस्तों, पैगाम मिल गया आप लोगों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और साफ अंदाज में बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, और ये बहुत मुश्किल है। व इन्नहा लकबीरतुन, मैं पहले जो आयत पढ़ा था ना, इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, व इन्नहा लकबीरतुन, ये थोड़ा मुश्किल है। नमाज से मदद लेना, सब्र से मदद लेना, मरना आसान है, एहतजाज करके चलो पोस्टर निकालो, पत्थर मारेंगे, मर जाएंगे, वो आसान है। जीना कौन सुन नमाज के दीन के लिए? सब नमाज से इस्लाम का नाम लेके मर गए, तो इस्लाम के लिए जीना कौन? तो इस्लाम के लिए मरना आसान है, जीना मुश्किल है। इस्लाम के लिए जीना, इस्लाम के लिए जीना, ये मैं मकसद, ये पैगाम देने के लिए आप लोगों को। तो मरियम अलैहिस्सलाम रहती दुनिया तक के लिए, फिर लंबे किस्से उसके नमाज में। तो मेरे दोस्त, अगर हमारा ताल्लुक नमाजों से हो जाए, और इसके लिए जो मैंने कहा ना, अल्लाह ताला कहते हैं कि ये थोड़ा मुश्किल है, तो मुश्किलें नेस के आसान नशवत, इंसान प्रैक्टिस करे तो हर मुश्किल क्या हो जाती? आसान हो जाती। आपको फजर में उठना मुश्किल है मुश्किल है भाई, आप ड्यूटी नहीं जाते, आप जाते, खाने को नहीं जाते, टीम को उसको अपॉइंटमेंट्स को नहीं जाते, बिजनेस को नहीं जाते, जाते। ये अल्लाह ताला है ना, ये हमारे अपॉइंटमेंट से, हमारे प्लानों से, हमारे सब चीज से प्रायोरिटी है ना, उसको तरजीह देना, ये हमारा फर्ज। तरजीह देंगे तो आदत हो जाती, उसके बाद हमारे उसमें आ जाता, किस में आ जाता? हमारे खून में आ जाता। अरे सूरज की पूजा करने वाले, गाय की पूजा करने वाले, ये लोग फजर को उठना बोल के अपने जिंदगी में बना लिए, रोजाना उठते वो लोग, तुलु सूरज के ऊपर पूरी कौम जाग रही है। हमको अल्लाह ताला आसमानों से बोल रहे कि भाई तुम लोग उठो यार, फजर से पहले उठो, कुछ अल्लाह की इबादत करो, कुछ भी नहीं है। फिर हम लोग कैसे बंदे हैं हम लोग अल्लाह ताला के, वो तो आप लोग, अब फैसले आप लोग करेंगे। अब कहां से जो है ना मददें आएंगी, क्या आएगी पता नहीं मुझे। देखिए, तो मैं आपके सामने जो बात सामने रख रहा था वो यही कि हमारा अल्लाह ताला से रिश्ता जो होना चाहिए वो जिंदा रिश्ता होना चाहिए। अल्लाह ताला जिंदा है, मुर्दा नहीं है, जिंदा। और अल्लाह ताला हमारी सुन रहे हैं, अल्लाह ताला देख रहे हैं, अल्लाह ताला जान रहे हैं। इसको ईमान में रखो और उसके साथ वैसे ही डील करो। अल्लाह ताला हमारे को देख रहे हैं, हमारे साथ है बल्कि, और उस सिलसिले में हमारे से अल्लाह से ताल्लुक रखने वाली चीज होती है इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज। और मेरे नबी, चांद गहन हो गया, चलो भाई नमाज पढ़ेंगे, सूरज गहन हो गया, चलो भाई नमाज पढ़ेंगे, चलो कहत पड़ गया, बारिश नहीं हो रही, सूखा हो गया हर तरफ,
تو بولے میرے نبی چلو صلاۃ الاستسقاء پڑھیں گے، چلو 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے رب کو، اپنے دوست کو، اپنے اللہ کو منوا لیں گے۔ چلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الاستسقاء لے کے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد اٹھ گئے، کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ لوگ جو ہے نا کھیتی باڑی کرنے والے تھے، وہ زمانے میں جانوروں کو لے کے نکلنے والے تھے، آج کے زمانے میں آفس کو جانے والے ہیں لوگ، تو اس وقت جانور لے کے نکلتے تھے صبح صبح، اور جو ہے نا کھیتوں میں پہنچ گئے، اور جو ہے نا کھیتی باڑی میں پہنچ گئے۔ 9-10 بجے کا ٹائم ہوگا، فجر سے شروع ہو گیا کام، 9-10 بجے ناشتے کے لیے انسان رکتا نا، تو بولے اللہ کے رسول چلو چاشت کا ٹائم ہو گیا، 2 رکعت چاشت کی۔ جب بھی جو ہے نا بریک فاسٹ کا ٹائم ہے، 2 رکعت چاشت کی نماز، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت چاشت کا نماز پڑھ دے۔ پھر ظہر کا ٹائم ہوتا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ ادب صبح ہو جائے تو نہ سجدے، شام ہو جائے تو سجدے، اور دھوپ اوپر چڑھے تو سجدے، دھوپ ڈھلے تو سجدے۔ یہ تو مومن بندہ اپنے یہاں سے اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ ہوتا ہے، اور اس سے ہماری ہر چیز میں برکتیں آتی ہیں۔ پھر ٹائم ختم ہوتا، میں اور ایک قصہ سنا کے آپ کو چلتا ہوں، صحیح بخاری کا قصہ ہے، بڑا مزے کا قصہ ہے۔ عجیب بات ہے، لوگوں کو جو ہے نا یہ خالی قصے میں بہت مزہ آتا ہے، لیکن قصے میں جو اصل چیز ہوتی ہے وہ غائب کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے لوگوں کو نئے نئے خطبے چاہیے۔ اب قرآن حدیث سے ہٹ کے نئے نئے قصے کہاں سے لانا، ہم لوگوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے خطبہ دینے کے لیے۔ بہرحال چلو پرانے قصے تم لوگ سن لو تاکہ تمہارا ایمان نیا ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا ان کی بستی چھوڑ کے جانا تھا، فَأَتَى جبارا من جبابرۃ القوم، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، لوگ کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہوا ہے، حدیث بخاری کی ہے، مصر میں سے جو گزر رہے تھے، وہاں کا بادشاہ بہت بدماش تھا۔ ما رأى امرأة حسنہ، کوئی خوبصورت عورت کو دیکھا تو لے لیتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کی بیوی سارہ دونوں جا رہے تھے، تو لوگوں نے کہہ دیا کہ ایک آدمی ہے، اس کے ساتھ بہت خوبصورت بیوی ہے، وہ لا يصلح الا لک، حدیث میں ہے کہ وہ تو تم مستحق ہے اس کے، کوئی اور مستحق نہیں ہے۔ تو بولے پکڑ کے لے کے آؤ، آدمی آئی پکڑ لیں گے۔ بیچارے ابراہیم اکیلے، فوج، اور ان کے ساتھ سارہ علیہ السلام۔ فارسلها وقام يصلي، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کچھ نصیحت کی کر کے فوج کے حوالے کر کے نماز کے لیے ٹھہر گئے۔ فقام يصلي، کیا کرنے لگے؟ اپنے رب سے بات کرنا شروع کر دیے، چیخنا چلانا، پریشان، پتھر بازی، کیا بھی نہیں، معلوم تھا ارے بھائی اب تو خلاص کیا ہے، چلو اللہ کے سامنے ٹھہر گئے۔ فقام يصلي، اور اس کے بعد کا قصہ میری بہنوں کو تو معلوم ہونا چاہیے۔ وہ گئی، اور جانے کے بعد جب اس نے ان کو پکڑنا چاہا تو انہوں نے کہا اللہ مکفینی بشت، میرے رب بچا لے میرے کو۔ ایسا ہاتھ شل ہو جاتا، فالج ہو جاتا، ایسے رک جاتا ہاتھ اسٹیچو کے جیسا۔ تو ان بولتی کہ تم دعا، ان بولتا دعا کرو میں تمہارے کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے بولے، تو وہ پھر کیا کرتا؟ بدماشی، ہم بھی دھوکہ دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ نوکری ملے تو ہر مہینہ مسجد میں آ جاتا ہوں، صدارت کرتا ہوں، سیکریٹری بنتا ہوں، چندہ دیتا ہوں 5%، 2 مہینے 3 مہینے کے بعد فرار، بھول گئے، بعد میں ہمارے پاس آتے مولانا میں ایسا اللہ تعالیٰ سے بولا تھا 5% دیتا ہوں، بلکہ 3 مہینے دیا، آپ میرے کو کام آئے، گھر بنانا ہے، ضروری ہے دینا، آپ نہیں کنجوس نکما کٹ مار کے نکل سکتے ہمارے پاس۔ اس کے بعد اب مولانا لوگوں کو پیچھے پڑے رہتے، میں بولتا نہیں تو دوسرے مولانا تیسرے کہاں تو بھی ایک کر کے نکال لیتے، کچھ بھی نہیں بھائی، بہرحال دھوکہ تو اللہ میاں کو دے دیتے۔ یہ رہتا ہم لوگوں کا حال، اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو کیا ہوا؟ ان بھی ویسے ہی کرا، چھوڑتے پھر پکڑنے، اللہ مکفینی بما شئت، اللہ تو بچا لے بدماش سے، پھر شل ہو جاتا۔ تو پھر بولتا اچھا ایک چانس چاہ دو، اب سیکنڈ میں نہیں کرتا، ٹھیک ہے بول کے۔ تو دوسری، اور بعض دفعہ حدیث میں تیسری، بہرحال 2 مرتبہ 3 مرتبہ دھوکہ دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد لوگوں کو بلا کے بولتا تم لے کے جاؤ بھائی، تم شیطان کو لے کے آئے، یہ کیا ہے، یہ تم انسان نہیں ہے، اس کو لے کے جاؤ بول کے بھگا دیتا۔ فجات، وہ پہنچتی ابراہیم علیہ السلام، آپ اندازہ کرو ابراہیم کے پاس سے فوج آئی، ان کی بیوی کو لے کے چلی گئی، پھر وہاں جا کے جو ہے نا اس کے محل میں گئی، وہ جو ہے نا ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کرا، پھر چھوڑ دیا، پھر آدمی لے کے آئی، پھر ابراہیم کے پاس چھوڑنے لگی۔ ایک گھنٹہ لگاؤں گا، 2 گھنٹے 5 منٹ، کتنا ایک اندازہ 1-2 گھنٹے لگے ہوں گے، میرا تو خیال ہے کہ 1-2 گھنٹے لگے ہوں گے۔ فجات فقالت ابشر، مبارک ہو، فاشار الیہا میہم، رک جاؤ، فاومأ بیدہ، اپنے ہاتھ سے اشارہ کرے، اس لیے کہ نماز پڑھ رہے تھے تو 2 گھنٹے نماز میں تھے، اپنے رب کے ساتھ اپنی بیوی کی حفاظت کی دعا کے لیے آئے، اشارہ کرے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ بات کرتے، نماز ختم کر، جب پہنچے جب تو اشارہ کیا ہونا، اوما بیدہ فکان یصلی، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب میں قصے سنانا چاہوں ہمارے صحابہ کے، ہمارے تابعین کے، ہمارے بزرگوں کے، کہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھنے سے پہلے
लटकाने से पहले लोगों ने पूछा क्या ख्वाहिश है, आखिरी ख्वाहिश? बोले 2 मिनट का टाइम दे सकते तो 1-2 सजदे कर लेता हूं, मरने के बाद फिर मुझे अल्लाह के पास सजदे कहाँ मिलेंगे? जन्नत में भी जाऊंगा तो वहां पे तो सजदे का तो टाइम खत्म हो गया होता, वहां तो अल्लाह ताला से अजर। मैं नमाज 2 रकात की, 2 रकात प्लीज, मरने से पहले। बहरहाल दोस्तों और भाइयों, मेरी उम्मीद है कि मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, हमारे बादशाह जो बादशाह होते थे उनके मुतालिक है कि 100 रकात तो नफिल पढ़ते थे उन लोग डेली। तो हम लोग जब ऐसे आप लोगों की उम्र में थे, बच्चों की, नौजवानों की उम्र में, तो हम सब फेकिंग किस्से है, बल्कि बाद में पता चला इट इज पॉसिबल कि हो सकता है, इसलिए कि उनके जिंदगियों में व्हाट्सअप नहीं थी, फेसबुक नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, क्रिकेट नहीं था, टीवियां नहीं थे। उनके पास अल्लाह ताला से ताल्लुक था, बात करते थे अल्लाह ताला से, सुनाते थे अल्लाह ताला को, मांगते थे अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मेरे बच्चे ऐसे हो गए, बच्चे ऐसे हो रहे, ये हो रहे, अल्लाह तो आसान फरमा दे, ये कर दे। अरे कसम खा लेते थे बाज दफा तो अल्लाह ताला उनकी कसम की लाज रख लेते थे। कैसे लोग थे अल्लाह ताला से, उन लोगों का कैसा ताल्लुक था समझ में नहीं आता। एक मर्तबा जो है ना, रुबैया बल्कि एक लेडी थी, औरत थी, उनका जो है ना किसी एक औरत से झगड़ा हो गया तो उनको ढकले मारे तो उसको अबॉर्शन था, वो गिर गया औरत का, गिर के। तो उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फैसला किया कि बदला लिया जाएगा, मारा नहीं, वो दांत टूट गए थे उनके, अबॉर्शन का किस्सा अलग है, तो दांत टूट गए थे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि दांत के बदले दांत। तो अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह अन्हु बोले, उनको गुस्सा आ गया मेरी बहन के दांत तोड़ते, वो छोटी औरत की वजह से। वल्लाही ला तुक्फरु सनियतु रुबैया, अल्लाह की कसम मेरी बहन के दांत बदले में नहीं तोड़े जा सकते। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के रसूल समझा रहे, अरे कानून, कुरान, दीन, इस्लाम, हद नाफिज की जाएगी, ऐसा नहीं होगा, दांत के बदले दांत। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद बोला क्या कि भाई हम जो है ना दियत ले लेते हैं, माफ कर देते हैं। अल्लाह के रसूल मुस्कुरा के बोले, गुमनाम थे साहबी अनस बिन नज़र, कैसे लोग दुनिया में कसम खा लें तो अल्लाह ताला उनकी कसम की लाज रख लेता, कसम खा लें तो अल्लाह ताला उनके कसम की लाज रख लेता। तो अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह, अनस बिन मालिक नहीं, दूसरे नहीं, ये थे दूसरे, अनस बिन नज़र ने कसम खा ली और अल्लाह ताला ने उनके कसम की लाज रख ली। आज हमारे पास बहुत मुसलमान हैं, काश कि हमें एक ऐसा पैदा हो जाता अल्लाह जिसकी कसम की लाज रख ले। अल्लाह हिजाब का मसला है, तेरी कसम अल्लाह हमारे बच्चियां बेपर्दा नहीं जा सकती, अल्लाह तू इसको मसले को हल करते, कसम खा ले कोई और उसकी लाज रह जाए। मेरे दोस्त, यह मुमकिन है जबकि हम फिर अल्लाह ताला को जिंदा हमारे दिल में रखें, जिंदा ताल्लुक रखें, फिर हमारी नमाजें भी जिंदा हों और उसके लिए थोड़ी मेहनत करना। ऐसा नहीं कि वहां बैठ के टाइम पास कर लेते बैठे हैं और अज़ान हो गए 2 मिनट खतीब साहब आ रहे वहां बैठ के, नहीं, हमारा अल्लाह ताला से ज्यादा ताल्लुक नहीं। फोन, मोबाइल ये सेकेंडरी होना चाहिए। ये चंद बातें थी जो आपकी खिदमत में अर्ज करने थी। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम, इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुन बर्रुन रऊफुर रहीम।